اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس قرآن کا عنوان حج، ذکر و عبادت، توبہ و انابت اور رب العالمین کے حضور مکمل سپردگی کی تعبیر ہے۔ اسلامی عبادات میں حج کو اس اعتبار سے خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ تمام جسمانی و مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس شخص پر حج فرض ہے جو اس کی اطاعت رکھتا ہو۔ اس آیت کی تشریح میں جیسا کہ فقہاء نے واضح کیا ہے کہ جسمانی قدرت شامل ہے اور مالی استطاعت بھی۔ استطاعت کی شرط سے خود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس عبادت میں جسمانی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور محبوب مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ فریضہ حج کی اہمیت و فضیلت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت و طواف کی نسبت سے یہ فریضہ مقرر کیا گیا ہے وہ قرآن کے الفاظ میں انسانوں کے لیے تعمیر کی گئی دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی یہ پہلا گھر ہے جو مکہ میں لوگوں کے لیے عبادت کی خاطر بنایا گیا ہے، جو برکت والا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ گھر بڑی برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے۔ یہیں سے توحید کی صدائیں بلند ہوئیں اور سارے عالم میں پھیل گئیں۔ اسی کے افق سے حق کی کرنیں پھوٹیں جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ اس گھر کی تعمیر کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ توحید کا مرکز بن جائے اور سب سے اہم عبادت یعنی نماز کے لیے قبلہ قرار پائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ بتا دی اور یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اسلامی عقائد میں توحید کو جو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور عبادات میں نماز کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ اس اعتبار سے خانہ کعبہ حقیقی معنوں میں دین کا منبع و مرکز ہے۔ اس کی یہ مرکزیت محض اس وجہ سے نہیں ہے کہ حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف جوق در جوق جاتے ہیں اور اس کی زیارت و طواف سے مستفیض ہوتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اہل ایمان کی پوری زندگی کا محور یہی ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے اس گھر کو مأمن بھی قرار دیا ہے۔ یہ گھر ظاہری طور پر امن کا گہوارہ ہے، اس لیے کہ جو بھی اس کے جوار میں آتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، اور اس طور بھی خانہ کعبہ امن کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ جس عقیدہ و فکر کا مرکز ہے اس کے قبول کرنے میں اس دنیا میں امن و سکون ہے اور آخرت کی زندگی میں ابدی سکون نصیب ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ تیسرے، اس گھر کی عظمت، فضیلت اور مرکزیت پر اس سے بھی شہادت ملتی ہے کہ اس کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئیں، یعنی یہ کہ توحید کا مرکز بن جائے، امن کا گہوارہ ثابت ہو، لوگوں کے قلوب اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کی برکت سے لوگوں کے لیے پھلوں اور دوسرے اسباب رزق کی کثرت ہو جائے۔ ارشاد ربانی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس بن کھیتی وادی میں تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ دعا مقبول ہوئی اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مومن کا دل اس مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ معزز ناظرین،
حج کیا ہے؟ غور کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش میں پورے اترنے والے اور اللہ رب العزت کے حکم کو بلا چوں و چرا بجا لانے کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اپنے خالق و مالک کی دعوت پر لبیک کہا اور خواب کے منظر کو حکم الہی سمجھتے ہوئے وہ اسے بلا پس و پیش پورا کرنے کے لیے راضی ہو گئے، یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نادر ترین واقعہ تھا۔ حج کی ادائیگی سے یہی سبق یاد دلانا مقصود ہے کہ بندہ زندگی کے ہر معاملے میں حکم الہی کے سامنے اپنی گردن جھکا دے اور اپنی خواہشات و اعمال کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے۔ یہی اسلام کی روح ہے اور اسی کی تازگی و بیداری اس فریضہ کی ادائیگی سے مقصود ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذب اطاعت و فرما برداری کو لفظ اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہیں۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے کو سپرد کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا کے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جذب اطاعت کو واقعتاً ظاہر کر دیا اور بیٹے نے بھی باپ کی فرمائش پر گردن جھکا دی تو ان کی اس مخلصانہ فرما برداری کی ترجمانی بھی لفظ اسلام سے کی گئی، جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اور جب ان دونوں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حجاج کرام احرام کی حالت میں بن سلے و سادہ کپڑے پہنتے ہیں، اپنے کو تکلفات سے دور رکھتے ہیں، زیب و زینت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، جنگ و جدال، فحش باتوں اور شہوانی خواہشات سے باز رہتے ہیں اور انتہائی والہانہ انداز میں بیت اللہ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے زبان پر مسلسل یہ کلمات جاری رکھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں، بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ در حقیقت اپنی محتاجی و بے مائگی کا اظہار اور خدائے ذوالجلال کے حضور مکمل سپردگی کا اعلان اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کا اقرار ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں جب وہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حضور روتے و گر گراتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رحمتوں و بخششوں کے لیے سراپا طلب بن جاتے ہیں اور باقی زندگی کے لیے اطاعت و فرما برداری کا پیمان باندھتے ہیں۔ جب وہ جانور کی قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں تو گویا وہ ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی پیروی میں اپنی جان و مال اور خواہشات یعنی عزیز ترین چیزوں کی قربانی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم نے سب سے بڑی قربانی جو قلبی احساسات سے ظاہر فرمائے تھے انہیں قرآن کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ در حقیقت یہی کلمات قربانی کے وقت ہر مومن کے دل میں موجزن ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، اور سچ پوچھئے تو ہر سچے پکے مومن کے دل کی یہی آواز ہوتی ہے۔ جس قربانی کے وقت حضرت ابراہیم نے عبودیت، اطاعت و سپردگی کے یہ جذبات ظاہر فرمائے تھے، وہ کس چیز کی قربانی تھی؟ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی، یا ما سوی اللہ یا غیر اللہ کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یا اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نذر تھی۔ یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا۔ یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی۔ یہ باپ کا
اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگ کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی، اور خدا کے حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا۔ اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس اور اس خورشید حقیقت کا ذل مجاز تھا۔ یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ فریضہ حج سے جو اصل پیغام ہمیں ملتا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت و اطاعت میں مخلص ہو جانا، اور اس کے حکم کی تعمیل میں اپنے عزیز سے عزیز چیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ رہا یہ مسئلہ کہ عبادت میں انہماک، اطاعت میں اخلاص اور رضا الہی کی طلب میں محبوب چیزوں کی قربانی کے لیے ہمہ وقت آمادگی جیسی خوبیاں کیسے پیدا ہوں گی، تو حج کے سلسلے کی آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل محرک دل میں تقویٰ کی نشو و نما اور اس کی آبیاری ہے۔ حج کے شاعر کی تعظیم کا معاملہ ہو، بارگاہ الہی میں مخلصانہ قربانی پیش کرنے کا موقع ہو، حج کے سفر کے لیے بہترین توشہ کی ضرورت ہو، ان تمام کی جڑ تقویٰ ہی میں پیوست ہے، یا ان کا انحصار تقویٰ ہی پر ہے۔ ذیل کی آیات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کے یہاں قربانی کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ اسے پہنچتا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کی نظر میں تقویٰ کی اہمیت اس سے بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اس کے لیے حصول یا اسی مقصد کے پورا کرنے پر عمل کی مقبولیت منحصر ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ آیت جیسا کہ عام طور پر مفسرین بیان کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی پیش کردہ قربانی سے تعلق رکھتی ہے۔ تقویٰ جیسا کہ بخوبی معروف ہے، دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو اللہ کے خوف، روز قیامت، حساب و کتاب کے احساس اور اخروی زندگی کے انجام کی فکر سے دل میں پیدا ہوتی ہے اور نشو و نما پاتی ہے۔ خشیت، انابت، رجوع اللہ، ذکر و عبادت الہی اور طلب مغفرت و رحمت اس کے خاص عناصر ہیں۔ حج کی ادائیگی کے دوران یہ احساسات و کیفیات حج ادا کرنے والے کے دل و دماغ میں اگر صحیح معنوں میں جاری و ساری ہو جائے تو اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ روحانی برکات و رحمتوں کے خزانے کے ساتھ گھر واپس لوٹتا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے، ان للمتقین مفازا ان للمتقین لحسن مآب، یعنی بے شک تقویٰ والوں کے لیے کامیابی ہے، بلا شبہ متقیوں کے لیے انجام کی بہتری ہے۔ ان کے علاوہ دوسری بہت سی آیات میں ان نعمتوں و نوازشوں کا ذکر ہے جو اہل تقویٰ کو نصیب ہوں گی۔ خلوص تقویٰ کے ساتھ حج ادا کرنے والوں کو میسر آنے والی برکات، خاص طور سے ان کے لیے مغفرت و رحمت کی نوید متعدد احادیث میں مذکور ہیں۔ یہاں اس حدیث کا حوالہ مناسب معلوم ہوتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ گناہوں کو اسی طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ اور جو مومن اس دن یعنی یوم عرفہ میں احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ حج کے سفر میں شروع تا آخر تقویٰ ہی بہترین توشہ ہوتا ہے۔ ارکان حج کی ادائیگی کے دوران بھی اسی کی جلوہ گری مطلوب ہے، اور اسی پر اس کی حقیقی برکتوں و سعادتوں کا نصیب ہونا منحصر ہوتا ہے۔ اوپر اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گزر چکا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اگرچہ مفسرین عام طور پر اس آیت کا مفہوم حج کے سفر کے سیاق میں بیان کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ زاد راہ لے کر چلنا چاہیے تاکہ محتاجی نہ رہے، اور اس کے نتیجے میں پریشانی لاحق نہ ہو، اور بہترین توشہ تو پرہیزگاری اختیار کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ زندگی کے پورے سفر میں اس سے بڑھ کر قیمتی اور کوئی توشہ یا زاد راہ نہیں، اس لیے کہ یہ انسان کے اصل منزل تک پہنچنے کی ضمانت دیتا ہے اور اس کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے جسے قرآن کریم نے سب سے بڑی کامیابی الفوز العظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اسی توشہ کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔